بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیلشیم کے بارے میں، کہ کیلشیم ایک منرل ہے اور اس کی کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ریکمینڈڈ لیول کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ آپ دودھ پیتے ہیں تو پھر آپ کو کیلشیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ کی ایج کے لحاظ سے آپ کو کتنا کیلشیم چاہیے، اور ایز کمپیئر ٹو مین، وومن کو کیلشیم کی زیادہ مقدار کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور اگر آپ زیادہ کیلشیم لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو کون سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اور کیلشیم کی کم مقدار سے آپ کو کون سی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کیلشیم کا فنکشن کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ون بائی ون چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ نمبر ون پہ ہے کہ کیلشیم از اے منرل۔ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی باقی منرلز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ باڈی کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح میگنیشیم ہے اور پوٹاشیم ہے، ان سب سے زیادہ کیلشیم کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر بہت ساری ہڈیاں ہیں، بڑی اور چھوٹی ہڈیاں، اور ان میں سب سے زیادہ ان کو ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے جی، یہ 2% آف دا باڈی ویٹ، تو یعنی آپ کی باڈی کا 2% جو ہے آپ کی باڈی کے اندر کیلشیم ہونا چاہیے، یہ ریکمینڈڈ لیول ہے۔ اس کے بعد ہے ہائیسٹ دین ادر اینڈ منرلس، یعنی اور باقی تمام منرل سے یہ زیادہ مقدار میں ہے۔ اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو بون بلڈنگ، ہڈیاں بنانے میں، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آپ اور ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ملک از اے پرفیکٹ ڈائٹ، کہ دودھ جو ہے ایک مکمل غذا ہے، اور دودھ کے اندر سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ کیلشیم کی ہوتی ہے، اور گروتھ کے لیے، بون بلڈنگ کے لیے، بون کی گروتھ کے لیے کیلشیم کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، ہڈیاں بننے اور بڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے مسل کنٹریکشنز، آپ کے جو مسل کا پھیلنا ہے یہ بھی کیلشیم کی وجہ سے ہے، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے مسل میں سکڑاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہارٹ ریٹ، آپ کے دل کی دھڑکن کو، دل کو دھڑکنے کے لیے بھی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے نرو فنکشنز، جو ہمارا نظام اعصاب ہے، ہمارا نروس سسٹم ہے، اس کی جو نروز کام کرتی ہیں، یعنی کہ موٹر نروز جو پیغام لے کے آتی ہیں اور لے کے جاتی ہیں، تو وہ بھی کیلشیم کی بدولت ہے۔ ہیلپ ٹو بلڈ کلاٹ، اگر ہم خون کے جمنے کی بات کریں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی انجری ہو جائے، کوئی اس طرح باؤنڈ ہو جائے، کوئی زخم کٹ لگ جائے، تو فل فور وہاں پہ پلیٹلیٹس آ کے اپنی شیپ چینج کر کے اس حصے پہ جال بنا دیتی ہیں اور خون جم جاتا ہے، جس سے زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ اگر زیادہ بلیڈنگ ہو جائے تو پھر اسے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں میں نہیں ہوتی جن میں کیلشیم کی کمی ہو یا وٹامن کے کی کمی ہو، اور جنہیں ہیموفیلیا کا مرض ہو، تو وہاں پہ ایکسیس بلیڈنگ کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ کنگسٹو ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے۔ پوری باڈی کو مناسب مقدار میں جب خون نہیں ملتا تو پھر ایسی صورت میں آپ کا ہارٹ جو ہے وہ خون پمپ نہیں کر سکتا، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کنگسٹو ہارٹ فیلئر، یعنی کہ دل کے کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور دور دراز میں جب ایکسیڈنٹ، کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں فرسٹ ایڈ نہیں پہنچ پاتی ان کو، یا وہ ہاسپٹل ٹائملی نہیں پہنچ پاتے، تو ان کی ڈیتھ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم لیس کیلشیم، اگر ہم ریکمینڈڈ لیول ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کہ اگر اس سے کم ہم کیلشیم لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آسٹیوپروسس کی ایک بیماری ہے، یہ ہڈیوں کی بیماری ہے، اس سے ہڈیاں کھوکھلی ہونا شروع ہوتی ہیں، بھرنا شروع ہوتی ہیں، اور اس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جو پھر تھوڑی بہت ہلکی پھلکی چوٹ سے بھی وہ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ اگر ٹو مچ کیلشیم، اگر آپ زیادہ کیلشیم لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں کم کیلشیم لینے کا زیادہ مسئلہ ہے، زیادہ لینے سے بہت ایکسیسو اماؤنٹ نہ ہو، ادروائز جو ہے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ آپ لیں گے تو پھر پین ان اسٹمک، آپ کے معدے کے اندر پین ہو سکتی ہے، آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ریکمینڈڈ لیول کی بات کریں تو مین اینڈ وومن میں تقریباً 19 سے 50 سال تک 100 mg پر ڈے، مین اینڈ وومن۔
اگر مین کی بات کریں تو پھر وہ 19 سال سے لے کر 70 سال تک جو ہے وہ 1000 mg پر ڈے. یعنی کہ عورتوں میں تھوڑا سا زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جو پریگننسی کی حالت میں ہوں، یا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچہ بچی پیدا ہونے والا ہو، تو اس میں پھر وہ بچے کی گروتھ کے لیے، کیونکہ وہ بچہ اپنی ظاہر سی بات ہے ہڈیاں بنتی ہیں، سارے اعضاء اس کے بنتے ہیں، تو وہ اپنے حصے کا کیلشیم تو ہڈیوں سے لے لیتا ہے، لیکن جو اس کی مدر ہے اس میں پھر کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر ان کو زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے کیلشیم کی، تاکہ وہ اپنی صحت بھی برقرار رکھ سکیں. اگر ہم بچوں کی بات کریں تو 10 مطلب چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر 1 سال تک کے بچے کو 200 mg پر ڈے کے لحاظ سے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے. 1 سال سے 3 سال کے بچوں کے لیے 500 mg، اور 4 سال سے 8 سال کے بچوں کے لیے 7 سال تک کے بچے کے لیے 800 mg، اور 7 سے 8 سال کے بچے کے لیے 900 mg، اور 19 سے 13 سال تک پھر آن ورڈز آگے 1300 mg. تو اگر آپ یہ ٹیبلٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 1000 mg ہے. تو یہ ینگ آدمی کے لیے جو دودھ نہیں پیتا یا اور کیلشیم کی کوئی ٹیبلٹ یا کس طرح کی خوراک نہیں کھاتا، تو وہ یہ ایک کیلشیم کی ایک گولی پر ڈے لے سکتا ہے. تاہم بچوں کے لیے ان کو اگر ہم دودھ کا اگر 1 کپ یا گلاس دے دیں تو اس سے ان کی کیلشیم کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے.